حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے باہمت، حق اور باطل میں فرق کر دینے والے فاروق آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کرامات بھی بہت ہیں۔ بعض کرامات کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، کرامات فاروقی۔ ہواؤں پہ آپ کا حکم چلا، پانی پہ آپ کا حکم چلا، زمین پہ آپ کا حکم چلا، اور آگ پہ بھی آپ کا حکم چلا۔ یہ چار عناصر اربع ہیں، چار عناصر ایسے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، جس سے انسان بنا اور یہ کائنات کا ایک نظام چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں عناصر کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم جاری فرمایا۔ پانی کے اوپر کیسے ہوا؟ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، بہت بڑے جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں، مصر کو فتح کیا۔ تو دریائے نیل کہاں ہے؟ مصر میں ہے۔ فتح کے کچھ دنوں کے بعد وہ دریا سوکھ گیا۔ اہل علاقہ آئے، کہنے لگے کہ فلاں تاریخ کو نا 11ویں یا 12ویں شب کو چاند کی ہم یہ کرتے ہیں، جب یہ سوکھ جاتا ہے نا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کو، نوجوان بچی کو اچھی طریقے سے دلہن بنا کے اور تیار کر کے ہم دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، دریا جاری ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کرنا پڑے گا ورنہ دریائے نیل میں پانی نہیں آئے گا، اور ہم بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں، ہمارا رواج ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام رواج کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا ہے، اور یہ تو ویسے بھی کسی کی بے گناہ کی جان لے لینا یہ تو بڑا ظلم ہے، اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بھوکے مریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کی اطلاع امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کی، مدینہ طیبہ میں قاصد بھیجا اور ساتھ خط بھیجا، مکتوب لیٹر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ لیٹر پڑھا تو یہ تو انہوں نے کہا کہ عمر ابن عاص کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اسلام ایسی کسی جہالت والی بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ اس میں کیا لکھا کہ عمر جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی طرف سے یہ تیرے نام خط ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چلتا ہے، رب جبار اور قہار کی مرضی سے چلتا ہے، پھر میں تجھے کہتا ہوں تو چلنا شروع کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خط لکھ کے قاصد کو دے دیا۔ اب یہ قاصد واپس آیا، ادھر لوگ مصر میں انتظار میں تھے کہ جی دارالحکومت سے کیا جواب آتا ہے۔ دریا نیل تو خوش پڑا ہے، وہ کہتے ہیں بچی اس میں ڈال دو تو پانی آ جائے گا۔ اب جب خط آیا نا تو وہاں کے مقامی لوگ بھی آ گئے کہ جی کیا حکم آیا؟ تو انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ یہ خط ہے، یہ دریائے نیل میں ڈالنا ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو پتہ نہیں سر پھرے ہیں، بے وقوف ہیں، کیا ہے یہ؟ تو تماشا دیکھنے کے لیے لوگ ساتھ ہو گئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل پر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا، دریائے نیل کا پانی رواں ہوا، اور آج تک اس کے بعد کبھی دریائے نیل نہیں سوکھا۔ آج بھی دریائے نیل جو بہہ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور عظمت کے پھریرے لہرا رہا ہے، اور وہ اس کی شان دکھا رہا ہے۔ تو پانی پہ حکم چلا، آگ پہ چلا۔ آپ کے زمانے خلافت میں ایک آگ نکلی جو مدینہ کی طرف آ رہی تھی، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، یوں درے جیسے یہ کپڑا ہوتا ہے نا، ایسے مار مار کے اس کو پیچھے کر دیا، آگ پیچھے چلی گئی۔ ایک مرتبہ زمین ہلی، زلزلہ آیا، زمین پہ پاؤں مارا زور سے کہ رک جا، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا۔ اسی طرح ہوا پہ بھی حکم آیا۔ کیا ہوا؟ جمعہ کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، صحابہ اور تابعین سامنے بیٹھے ہیں، اور جیسے جمعے کا بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، وہ چل رہی ہے بات۔
اچانک دوران خطبہ 3 مرتبہ فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگ بڑے حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، کسی نے کہا پتہ نہیں مجنون ہو گئے، کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد حاضر ہوئے، کہنے لگے یا امیر المومنین، مسجد میں نہ ساریہ ہے نہ پہاڑ ہے، آپ نے حکم کس کو دیا؟ پھر اور بھی لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ مشکل میں گھر رہے ہیں اور کافر جو ہے ان کو گھیر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور پیچھے پہاڑ کی طرف سے بھی لشکر آ رہا تھا، میں نے ان کو کہا ادھر ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ مدینہ میں بات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے لوگ آئے اور رپورٹیں آئیں، انہوں نے کہا ہم نے فلاں وقت ایران کے اندر نہاوند پہاڑ کے پاس امیر المومنین کی آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ جب ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے اس وقت ہماری شکست ہو رہی تھی، ہم پریشان تھے، لیکن جیسے ہی بات کو مانا تو ہم نے کافروں کے کشتے کے پشتے لگا دی۔ اس وقت نہ یہ وائرلیس تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے حکم پہنچایا۔ تو ایسے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔